اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ سورہ بقرہ آیا نمبر 242 سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں، میرا خیال ہے کہ 243 سے شروع ہو رہا ہے، 243 سے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم ترى، اے محبوب کیا دیکھا ہے آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، بولیے موت کے ڈر سے۔ یہ ایک قوم تھی، اب وہ کون سی قوم ہے اللہ نے تو ذکر نہیں کیا، کیونکہ قرآن آپ کو قوم اور علاقہ نہیں بتانا چاہتا، قرآن آپ کو مقصد کی بات دینا چاہتا ہے کہ اصل پیغام سمجھو کیا ہے۔ مگر بہرحال مفسرین نے سب کچھ لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی کوئی قوم تھی، ان کو جب جہاد کا حکم دیا گیا تو وہ گھروں سے نکل کر پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے کہ بھائی اگر جہاد میں چلے گئے تو ہمیں مرنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی، اور اگر پہاڑوں میں رہے تو ہم چھپ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تعداد ان کی ہزاروں میں تھی، پر حذر الموت، وہ موت سے ڈر گئے، اور جب ڈر گئے اور پہاڑوں میں پناہ لی، جب وہ ساری قوم 10,000 سے زیادہ تعداد تھی ان کی پہاڑوں کے اندر پہنچی تو فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا سارے ہی مر جاؤ، بولیے سارے ہی مر جاؤ۔ سب وہاں مر گئے، اور جب مر گئے کچھ عرصہ گزرا تو وہاں سے حضرت حزقیل آئے۔ حزقیل یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء میں سے تھے، نبی تھے اللہ کے۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع آئے، حضرت یوشع کے بعد حضرت طالوت آئے، حضرت طالوت کے بعد حضرت حزقیل آئے۔ تو انہوں نے وہاں آ کر دعا کی کہ یا اللہ یہ تو سارے مرے پڑے ہیں۔ ان کی وہ چونکہ تعداد اتنی تھی تو باقی لوگوں نے دفن کرنے کی بجائے ان کو وہیں باڑ لگا دی کہ بھئی اتنوں کو کہاں کفن دفن کریں گے۔ جب باڑ لگا دی تو ان کی لاشیں گل سڑ گئی، پھول گئی، حتیٰ کہ ماس وہ پرندے چرندے کھا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حزقیل اگر تو دعا کر دے تو میں ان سب کو پھر زندہ کر دوں گا۔ آپ یہاں مسئلہ سمجھے، ایک موت وہ ہے جو زندگی پوری کر کے آتی ہے، بولیے زندگی پوری کر کے آتی، جو زندگی کے اینڈ پر آتی ہے۔ سارا مجمع بولا کرے یار چپ کوئی نہ رہا کرو، میں نے بڑا عرصہ ہو گیا آپ سے کہا ہے چپ نہ بیٹھا کرو، آپ کو بھی اس پہ اللہ ثواب دے گا۔ ایک موت وہ ہے جناب جو زندگی کے اینڈ پر اپنے ٹائم پر آتی ہے، تو اس کے بعد تو زندہ کوئی ہو سکتا نہیں ہے، تو قیامت والے دن ہی اٹھے گا۔ یہ پنشمنٹ کی موت تھی، طبعی موت نہیں تھی، سزا والی موت تھی کہ اللہ نے کہا اچھا تم زندگی بچانے کے لیے نکلے ہو، چلو سارے ہی مر جاؤ، چلو سارے ہی مر جاؤ۔ تو یہ چونکہ سزا والی موت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا کہ اے میرے نبی حزقیل اگر تو دعا کرے تو تیری دعا پہ ان کو زندہ کر دوں گا۔ اگر نبی کی دعا پر وہ پھر حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان سب کو زندہ کر کے، یہ قرآن کہہ رہا ہے ثم احیاہم، ہم نے ان کو دوبارہ پھر زندہ کر دیا۔ نبی دعا کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اگر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دیں تو پھر بھی مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لو جی اب ذرا سمجھیے، ایک چھوٹا سا یہاں فلسفہ آ گیا۔ ہائے ہائے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ یاد رکھو
کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. کسی زندہ آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی حکم کے بغیر مر جائے. سیدنا خالد ابن ولید پڑھی رضی اللہ عنہ، وہ السیف سیوف من اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار بن گئے اور اتنی جنگوں میں لڑے، ہر جنگ میں سب سے آگے، پر موت چارپائی پہ آئی. تو آخری وقت میں رو کر کہا کہ یار میں ہر جنگ میں پہنچا کہ شاید یہاں شہید ہو جاؤں، شاید یہاں شہید ہو جاؤں، پر اللہ نے مجھے شہید نہیں ہونے دیا. میں آج بھی یہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں، کاش کہ مجھے شہادت کی موت آ جاتی. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جاہلوں کو پتہ چل جائے کہ موت لڑائیوں میں نہیں ہے، موت جنگوں اور جہاد اور قتال میں نہیں ہے، موت اللہ کے قبضے میں ہے. بولیے موت ہے اللہ کے قبضے. ایک شخص نے سوال کیا، سیدنا عبداللہ ابن عمر پڑھی رضی اللہ عنہ سے کہ خالد ابن ولید کو شہادت کی موت کیوں نہیں آئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے کمال کا جواب دیا، فرمانے لگے بھائی ان کا لقب تھا اللہ کی تلوار، سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اگر وہ شہید ہو جاتے تو سب کافروں نے کہنا تھا ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا. اللہ نے کہا خالد ابن ولید جتنی مرضی جنگیں لڑ لے تجھے شہادت نہیں دوں گا، کوئی کافر تجھے نہیں مار سکے گا، تجھے جب بھی موت آئے گی میرے حکم سے آئے گی. تو دیکھو بھائی موت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے قبضے میں. الا باذن اللہ. مرنا کب ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے. اور کتاب موجلہ، اللہ کہتا ہے میں نے کتاب میں تمہاری موت لکھ دی ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، غزوہ احد میں منافق پیچھے رہ گئے اور مومن چلے گئے، اور مومن جب وہاں گئے تو آپ کو پتہ ہے بھی 200 سے اوپر صحابہ شہید ہو گئے. تو جو پیچھے بچ گئے تھے نا انہوں نے تانا دیا. یہ سنیے ذرا، قالوا لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے. کون؟ وقعدوا، جو جہاد میں نہیں گئے، وقعدوا، جو جہاد میں نہیں گئے. پتہ کیا کہنے لگے؟ لو اطاعونا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے اور نبی کی نہ کرتے. شہیدوں کے بارے میں کہا اگر وہ ہماری اطاعت کرتے اور محمد کے پیچھے نہ جاتے تو ما قتلوا، وہ قتل ہی نہ ہوتے. آج جیسے ہم زندہ بیٹھے ہیں وہ بھی ایسے کئی بے وقوف ہوتے ہیں جو شہیدوں کو ایسے کہہ دیتے ہیں وہاں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، وہاں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، وہاں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا. آگے پھر اللہ نے فرمایا کل میرے محبوب ذرا دینا انہوں نے جواب، مار انہوں نے بوتھیاں دے گل تھلے کر. فرمایا کہ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اب ذرا اپنے آپ کو تم تو موتوں سے بچا کر دکھاؤ. نہیں سمجھے ہو؟ تم جو کہتے ہو کہ وہ جہاد میں نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے، قتل نہ ہوتے، تو تم تو گھروں میں بیٹھے ہو نا، تو اپنے آپ کو ذرا موتوں سے بچا کے دکھانا. ان کنتم صادقین، کیا گھر میں بیٹھنے والوں کو موت نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. تو موت کس کے پاس ہے؟ زندگی کس کے پاس ہے؟ اب آگے سنیں، وقالوا ربنا، جو لوگ جہاد نہیں نہ کرنا چاہتے تھے منافق قسم کے، وہ پتہ کیا کہتے؟ قالوا ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، یہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اے اللہ اگر تو ہمیں تم نے مہلت کیوں نہ دی، ہم ذرا زندگی کی موج مستی کر لے تو ہمیں تو زندہ رہنے دے. قل، فرما میرے محبوب، متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا ہی تھوڑی ہے، تمہاری زندگی کی کیا اوقات ہے، پوری دنیا کی اوقات کوئی نہیں. قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی متاع تو بالکل تھوڑی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے متقیوں کے واسطے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جمعے میں سنایا تھا نا، اے میرے نبی آخرت تیرے لیے بہتر ہے. اور یہاں اللہ فرما رہا آخرت حضور کے غلاموں کے لیے بھی بہتر ہے. اور فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ ذرا برابر بھی، دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم ہے. اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ جہاد کیوں فرض کر دیا، موت آ جائے گی، اَيْنَمَا تَكُونُوا،
युदरिक्कुम الموت, भागो कहाँ तक भागोगे, युदरिक्कुम الموت, मौत तुम्हें पकड़ेगी, बोलिए मौत तुम्हें पकड़ेगी, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम अपने आप को किलों में बंद कर लो, मौत तुम्हें वहाँ भी आके रहेगी। एक अल्लाह वाले जा रहे थे, उनका एक मुरीद था बहुत मालदार, तो वो साथ कुत्ता ले गया। कुत्ता, हजरत ने पूछा तू कुत्ता क्यों लिए फिर रहा है? कहता है जी मैंने मौलवियों से हदीस सुनी है कि जहाँ कुत्ता हो वहाँ फरिश्ता नहीं आता, वहाँ फरिश्ता, तो चूंकि रूह कब्ज़ करने के लिए तो फरिश्ता ही आएगा, तो मैंने साथ कुत्ता रख लिया, अभी ना कुत्ता जाएगा ना फरिश्ता आएगा, ना मैं मरूंगा। तो हजरत ने फरमाया तू फिक्र ना कर, जो फरिश्ता इस कुत्ते की रूह कब्ज़ करने आएगा ना वो तेरी भी साथ कर लेगा, क्योंकि बच सकता, आखिर कुत्ते ने भी तो मरना है ना, तो वही फरिश्ता तेरा भी कंटा निकाल देगा। तो यकूलू लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मा कुतिलना हाहुना, कहते थे कि अगर इस मामले में हमारा कुछ इख्तियार होता तो हम कत्ल न किए जाते, हम कत्ल, मुनाफिक ने कहा, कुल, आपने फरमाया महबूब इनको फरमा दो, लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम ला लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इला मदाजिहिम, फरमाया मेरे महबूब आप इनसे फरमा दें कि अगर तुम अपने घरों पर भी रहते तो जिन पर कत्ल लिखा जा चुका है वो ज़रूर कत्ल होते, वो ज़रूर कत्ल है, अपने लेटलों की जगह से निकल आते, बहरहाल मौत से कोई बच सकता नहीं है। तो भाई अल्लाह ताला हमें पहला मसला तो ये समझने की तौफीक अता फरमाए कि किसी जगह रहना, किसी जगह जाना, किसी जगह से निकलना ना तो ज़िंदगी बढ़ा सकता है और ना मौत है। इन अल्लाह कहता है कि मौत भी मेरे पास है और बोलिए ज़िंदगी भी मेरे पास। फरमाया इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, बेशक ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है लोगों पर कि ज़िंदगी भी मेरे हाथ में है और बोलिए मौत भी मेरे पास। वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यशकुरून, मगर अक्सर लोगों की अक्सरियत इस बात पे शुक्र है, अक्सरियत ना शुक्रों की है। तो ये मसला हल हो गया। अल्लाह ताला